جو الیکشن کی پرکریا ہے وہ گپت ہے. وہ جس طریقے سے ووٹ دینے کا حق بلا کسی رکاوٹ کے یا جھجک کے عوام الناس نے دیا، اسی طریقے سے جو نتیجہ ہے وہ اس کے بغیر آپ کے سامنے آ نہیں سکتا جب تک اس کی جو گنتی ہوئی ہے اور باضابطہ طور اس کا اعلان ہو الیکشن کمیشن کی طرف سے. اب میں بھی کیا سارا ہی کروں گا، کانگریس بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے میدان مار لیا ہے، بی جے پی بھی کہہ رہی ہے. اب یہ جانیں، اب ہمارے پاس تو کوئی اس قسم کا اوزار ہے نہیں، نہ ہم آپ کی طرح ایک وسیع نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں. میڈیا کا نیٹ ورک جو ہے وہ بین الاقوامی ہے. تو قدرتی بات ہے جو لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتیں گے، یہ کہہ رہے ہیں ہم جیتیں گے. کوئی مشین نہیں ہے یہ ان کے پاس یا ہمارے پاس کہ ہم اس بارے میں کوئی رائے رکھ سکتے ہیں. ایک رائے ضرور ہے کہ بس اب ایک دن رکنا ہے، سب کو پتہ چل جائے گا اس میں جلدی کیا ہے. بھائی سب چیزوں پہ جو ہے اس کا اثر ہوگا، اور جو لوگ بدلاؤ چاہتے ہیں، جس طرح سے ہم نے ذرائع ابلاغ جو ہے وہ اب بہت بڑا ایک ادارہ بن چکا ہے، ملکی، ریاستی اور بین الاقوامی. تو اس لحاظ سے جو ہے سب کو اس میں اب سٹیک ہے، سب منتظر ہیں سننے کے لیے. لیکن کچھ زیادہ ہی جو میڈیا ہے نیشنل لیول کا، وہ زیادہ ہی اس بارے میں ایسے بیانات دے رہے ہیں جیسے ان کو سارا کچھ معلوم ہے. میں پھر دہراؤں گا، یہ جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کا طریقہ کار جو ہے اس کو ہر ایک نے سراہا ہے. غیر جانبدارانہ، پرامن الیکشن کا نظام چلانا اکراس پارٹی لائنز، اکراس ریلیجس لائنز، یہ قابل تعریف ہے. وہ غیر جانبدارانہ رویہ ان کا ہمیشہ رہا ہے، اس کے نتیجے بھی اچھے ہیں. تو جو اب ایک سائڈ کہہ رہا ہے کہ ہم جیتے ہیں، دوسرا سائڈ کہہ رہا ہے ہم جیتے ہیں، بہتر یہ ہوگا کہ ہم انتظار کریں. خود بخود آپ کو پتہ چلے گا کون جیت رہا ہے، کس نے ہارا ہے. نیشنل کانفرنس کا جو ہسٹری، تواریخ جو ہے، یہ کل کی تو پارٹی نہیں ہے کانگریس کی طرح. یہ برابر 1930 سے ہوئی ہے. مسلم کانفرنس کا داغ بیر رکھی شیر کشمیر نے، پھر اس کا نام بدلا دیا 1947 میں. اور عوام غلام جو عوامی کی چکی میں پس رہے تھے، جن کا پرسان حال کوئی نہیں تھا. تو اس لحاظ سے جو نیشنل کانفرنس کا ایک الگ کردار رہ چکا ہے، اس غلامی سے اس قوم کو نجات دلایا، جہاں کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، اوڑھنے کا کچھ نہیں تھا. ایک ہی سال میں سن 1847 کے بعد تا 1947 تک 100 سال بدترین غلامی کا دور دیکھا ہے کشمیر کے لوگوں نے. اور اس صدی میں 2 واقعے فاقہ کشی کے ہوئے ہیں. ایک 8 لاکھ آبادی تھی کشمیر کی تھی، 4 لاکھ مر گئی. اسی طریقے سے 40 سال اور رکنے کے بعد اسی صدی میں پھر آبادی 7 لاکھ تک چلی گئی. ایک قحط آیا، 3 لاکھ وہ لے گیا. تو ہماری داستان ان سے مختلف ہے. تمام سب سے زیادہ مظالم جو ساری دنیا میں چلائے جا رہے تھے، وہ یہاں جموں کشمیر کے لوگوں کو بالخصوص اس کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور انہیں جانیں دی ہیں. اور وہ زندگی بالکل ان کو بے بسی اور بے کسی کی زندگی سے لے کے، لاچار زندگی سے لے کے آج خوشحال ہیں لوگ. 2 وقت کی روکھی سوکھی کھا ہی لیتے ہیں، تن پہ کپڑے ہیں، مکان ہے، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، کار ہے. وہ غلامی کا دور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی تنظیم نے، نیشنل کانفرنس نے ہی اس قوم کو بخشا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور آج اتنی مصیبت دیکھنے کے بعد بھی، ملیٹنسی کے 20 سال دیکھنے کے بعد بھی، جس میں ان لوگوں کا بھی ہاتھ تھا، یہ ابھر آئی ہے. یہ مٹنے والی نہیں ہے اب، کیونکہ یہ ایک ویلیو ایڈڈ، جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ویلیو ایڈڈ قوم ہے. یہ پڑھتی ہے، لکھتی ہے، فیصلہ اب خود کرتی ہے. پہلے تو فیصلے کرنے والے محدود ہوتے تھے، اور اس کو سمجھنے والے، پڑھنے والے نفی کے برابر تھے. آج تو تمام چیزیں سامنے ہیں، اور
مختلف مشکل سے کوئی ہوگا جس نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے. یہ بہت بڑی دین ہے اس قوم کے لیے. اور انشاءاللہ جو آج کا سنکٹ ہے، جو غلط فہمیاں مرکزی سرکار اور نیشنل کانفرنس کے درمیان ہے، وہ وقت دور کر دے گا. ان کو سمجھ آئے گا کہ ہم حق پسند ہیں، اور آپ جو کر رہے ہیں آپ لوگوں کے مفاد کے خلاف کر رہے ہیں. ان کو آج نہیں تو کل یہ صحیح بات سامنے لانی ہے. جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وہ بحال ہونا چاہیے. جو یہاں کے عوام اپنی حکومت 1988 سے کہ 1990 سے 2000 مانیے 6-7 سال سے کوئی منتخبہ حکومت نہیں ہے، اور آج بھی لے دے کر رہے ہیں. آج کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، تو کرنے دیجیے. ظلم جو ہے بالآخر اپنا اس کے اوپر پہاڑ گر جاتے ہیں، وہ ظلم مٹ جاتا ہے. ہم چاہیں گے کہ مرکزی سرکار فی الفور حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے ان جموں کشمیر کے لوگوں کو جو اپنے حق تھا اور آئینی اور قانونی حق ابھی بھی موجود ہے وہ واپس کر دینا چاہیے. ہم خوش اسلوبی کے ساتھ، دوستی کے ساتھ، امن کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ ہم نے جو رشتہ قائم کیا ہے وہ رہے گا.